حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ اکرام سے فرمایا، میں تمہیں ایک عجیب بات سناؤں؟ انہوں نے عرض کی، آقا ضرور کرم فرمائیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب فرشتے میرے بیٹے کی ولادت پر مجھے مبارکباد دینے کے لیے آئے تو ان فرشتوں میں سے ایک ایسا بھی فرشتہ تھا جس کے ہاتھ بھی نہیں تھے اور پیر بھی نہیں تھے اور اڑنے والے پر بھی نہیں تھے۔ فرشتے اس کو کندھوں پر اٹھا کر میرے پاس لائے تھے۔ وہ بھی میری زیارت کرنے اور میرے نواسے کو دیکھنے کے لیے آیا تھا۔ جب میں نے اسے دیکھا تو میں نے ان سے پوچھا کہ تم نے یہ حالت کیا بنا رکھی ہے؟ تیرے ہاتھ نہیں ہیں اور تیرے پاؤں بھی نہیں۔ اس نے عرض کی، یا رسول اللہ، میری کسی زمانے میں بڑی شان ہوا کرتی تھی، مجھے اللہ نے بڑا مقام اور بڑی عزت عطا فرمائی تھی۔ میں ان فرشتوں میں شامل تھا جن کو اللہ کا خاص قرب حاصل ہے، جن کو ملائکۃ المقربین کہا جاتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اتنا قرب اور اتنی عزت تو یہ زوال کیسے؟ اس نے عرض کی، ایک دن میں 7ویں آسمان پر سے آ رہا تھا کہ اچانک آسمان کا دروازہ کھلا۔ میں نے دروازے میں سے جھانک کر دیکھا تو میں نے 7ویں آسمان سے کھڑے کھڑے زمین کو دیکھ لیا۔ جب میں نے زمین کو دیکھا تو مجھے ایک انسان نظر آیا جس کے ہاتھ بھی نہیں تھے، پیر بھی نہیں تھے۔ میں نے دل میں سوچا کہ ایسی زندگی کا کیا فائدہ جس میں انسان کے ہاتھ بھی نہ ہوں اور پیر بھی نہ ہوں؟ اس سے تو بہتر ہے کہ وہ بندہ مر جائے اور بندے کو موت آ جائے۔ جب یہ بات میرے دل میں آئی تو اللہ میری اس بات پر سخت ناراض ہو گیا۔ اللہ جلال میں آ گیا اور فرمایا، اے فرشتے، تو نے یہ بات کیوں کی ہے؟ جس کو یہ تکلیف پہنچ رہی ہے وہ میرا گلہ نہیں کر رہا، موت کی تمنا نہیں کر رہا، تجھے زیادہ اس بندے کا خیال ہے۔ میں جو بھی کرتا ہوں بہتر کرتا ہوں، میں کسی سے زیادتی نہیں کرتا، کسی کو دے کر آزماتا ہوں اور کسی سے لے کر آزماتا ہوں۔ میں نے عرض کی، مولا غلطی ہو گئی۔ خالق کائنات نے فرمایا، جب نوری غلط کریں گے تو ناریوں کا کیا بنے گا؟ اللہ نے یہ فرمایا اور ساتھ ہی مجھے سزا مل گئی اور میرے پر جل گئے، ہاتھ ختم ہو گئے، پاؤں کٹ گئے۔ اللہ نے مجھے اس وقت الٹے منہ فلا جزیرے میں زمین پر گرا دیا۔ میں بہت بلند تھا مگر افسوس پستی میں آ گیا ہوں۔ میں آسمانوں پر تھا، افسوس زمین پر آ گیا ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تجھے کتنا عرصہ ہو گیا ہے زمین پر آئے ہوئے؟ عرض کی، آقا 7 صدیاں بیت گئی ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تو جزیرے میں قید تھا، مدینے میں پھر کیسے آ گیا؟ عرض کی، یا رسول اللہ، 700 سال میں جنگل میں پریشان رہا، میں رو رو کر اللہ کو مناتا رہا لیکن اللہ نے میری خطا معاف نہ فرمائی۔ آج میں جزیرے میں زار و قطار رو رہا تھا کہ فرشتے اسی جزیرے سے گزرے۔ جب یہ گزرنے لگے تو انہوں نے مجھے دیکھ کر پہچان لیا کہ یہ تو ہمارا ساتھی ہے، یہ یہاں کیسے؟ فرشتے میرے ساتھ آئے اور میرا حال پوچھا۔ انہوں نے بڑا افسوس کیا۔ جب یہ آپ کی خدمت میں آنے لگے تو میں نے ان سے پوچھا، آج یہ اتنے فرشتے کہاں جا رہے ہیں؟ ان فرشتوں نے مجھے بتایا، کیا تمہیں پتہ نہیں کہ زمین پر اللہ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لا چکے ہیں؟ اللہ نے اپنے محبوب کی بیٹی سید فاطمہ سلام اللہ علیہا کو ایک چاند سا بیٹا عطا فرمایا ہے۔ ہم اللہ کے حکم سے حضرت امام حسین کی ولادت کی خوشی میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبارکباد دینے جا رہے ہیں اور بچے کی زیارت بھی کرنے جا رہے ہیں۔ میں نے فرشتوں کو کہا، خدا کے لیے مجھے وہ حضور کی خدمت میں لیتے جاؤ، شاید میری بگڑی قسمت بن جائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فرشتے مجھے اس جنگل سے اٹھا کر اللہ کے حکم سے آپ کی خدمت میں لے آئے ہیں۔ آقا کرم فرمائیں، میں آپ کی شہرت کے ڈنک آسمانوں پر سنا کرتا تھا۔ آپ اللہ کے محبوب ہیں، آخری نبی ہیں، مہربانی فرمائیں۔ اسی بچے کی محبت کا واسطہ میرے لیے دعا فرمائیں، اللہ مجھے بھی معاف فرما دے۔ مجھے یقین ہے آپ کے ہاتھ میرے لیے دعا کے لیے اٹھ گئے تو میری تقدیر بدل دے گی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، میں نے اس فرشتے کی بات سن کر اس کے لیے دعا مانگی، اے خالق کائنات، مہربانی فرما، اس کی غلطی معاف فرما، اس کو پہلے جیسی صورت اور صحت عطا فرما اور پہلے والی عزت اور مقام عطا فرما۔
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابھی اپنے مقدس ہاتھ اس فرشتے پر پھیرے ہی تھے کہ فرشتوں کے سردار حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے۔ درود و سلام کے نذرانے پیش کرنے کے بعد عرض کی کہ حضور، اللہ نے آپ کی دعا اس فرشتے کے حق میں قبول فرما لی ہے، اللہ ابھی اس کو رحمت عطا فرماتا ہے۔ پھر عرض کی، اللہ فرما رہا ہے کہ شہزادہ حسین کے جسم سے جو چادر لگی ہوئی ہے وہ چادر اتار کر فرشتے کے جسم سے لگائیں۔ تاجدار مدینہ نے امام حسین سے چادر اتار کر فرشتے کے جسم پر لگا دی۔ اللہ نے اسی فرشتے کو ہاتھ بھی عطا فرما دیے اور پاؤں بھی عطا فرما دیے اور اڑنے کے لیے بھی پر بھی عطا فرما دیے۔ یہ شان ہے امام حسین کی چادر پاک کی جو فرشتے کے جسم پر لگی تو اللہ نے فرشتے کو صحت عطا فرما دی۔ جب امام حسین کی چادر کی یہ شان ہے تو حسین کے نانا کی کیا شان ہوگی۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے، اور کیوں نہ ہو، آپ محبوب خدا ہیں، امام انبیاء ہیں، قیامت کے دن شفاعت کرنے والے ہیں۔ آپ کی شان اتنی ہے کہ اگر مٹنے کی بات کی جائے تو دنیا ختم ہو سکتی ہے، لیکن حضور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان ختم نہیں ہوگی۔ دوستو، کبھی بھی کسی کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے، اس میں اللہ کی ناراضگی ہوتی ہے۔ اللہ جس انسان کو جس شکل میں پیدا کرتا ہے اس میں کوئی نہ کوئی حکمت ضرور ہوتی ہے۔ دوستو، ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اچھی بات دوسروں تک پہنچانا صدقہ جاریہ ہے۔ جزاک اللہ۔